کربلا کا مختصر پس منظر کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ واقعہ کربلا ایک انتہائی المناک واقعہ ہے، واقعہ ہو کے گزرا ہے، جو جب ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ ایسا ایک یعنی کہ انتہائی المناک اور عبرتناک واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ کی کافی ساری کتب ہیں جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑا لمبا چوڑا یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ تاریخ کی کافی ساری کتب ہیں جس میں تبری ہے، الکاملہ، ابن الاسیر، اس کے علاوہ اور کتب ہیں جن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں نے کافی سارے خطوط بھیجے کہ ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو تھیلے، دو بیگ خطوط کے باقاعدہ جمع ہو گئے، اتنے خطوط آئے۔ اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا کوفہ جانے کے لیے، تو صحابہ کرام نے منع کیا، دیگر صحابہ کرام نے، کہ آپ نہ جائیں وہاں پر، کیونکہ یہ لوگ کوفہ والے لوگ یہ پہلے کبار صحابہ کرام سے دغا کر چکے ہیں، دھوکہ کر چکے ہیں۔ عمر فاروق کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو یہ ان کا شیوا، ان کا یہ معاملہ ہے دھوکہ کرنا، یہ دھوکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو ان سے وفا نہیں ملے گی، دھوکہ ہی ملے گا، وفا نہیں ملے گی، تو لہٰذا آپ وہاں پر نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے منع کیا، لیکن پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اعتماد کیا، اعتبار کیا اور وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے روانہ ہوئے تو راستے میں ہی پتہ چلا کہ کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جن کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن پھر آگے چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب جب ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں واپس پلٹنا ہی زیادہ بہتر ہے، آگے جانا نہیں چاہیے۔ جس پر کچھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہی کچھ نے کہا کہ نہیں، اب جو ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم لہٰذا واپس نہیں پلٹیں گے۔ بہرحال پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، اور یہاں سے عبداللہ بن زیاد ابن زیاد نے یہاں پر کوفہ والوں نے ایک سازش بنا رکھی تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، ان کا لشکر اب پہنچنے کے قریب ہی تھا، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، وہاں پر روک دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری سیاست تھی، یہ ساری چال تھی ابن زیاد کی، یعنی کوفہ والوں کی۔ ابن زیاد جن میں سر فہرست جو ہیں وہ ابن زیاد ہے، جی ابن زیاد، سارا معاملہ ابن زیاد کا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے سپاہی ہیں، جو اس کے فوجی ہیں، جو اس کے ساتھی، وہ شامل ہیں۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے وعدے یاد دلائے کہ دیکھو آپ لوگوں نے یہ اس طریقے سے یہ خطوط بھیجے ہیں ہماری طرف کہ ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ جب اتنے سارے خطوط، تو انہوں نے خطوط کا انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی خطوط بھیجے ہی نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے خطوط کا انکار کر دیا، انکاری ہو گیا، انکار کر دیا کہ ہم نے خطوط آپ کی طرف بھیجے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بیگ نکالے، دو بیگ نکال کر ان کے سامنے رکھے، کہا کہ یہ دیکھو، یہ دو بیگ ہیں پورے خطوط کے بھرے ہوئے، یہ سارے خطوط آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، یعنی کوفہ والوں کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم نے خطوط بھیجے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال پھر کسی بھی طریقے سے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ خطوط بھیجے تھے انہوں نے، دو تھیلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھرے ہوئے تھے، خطوط بھیجے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ مکر گئے، اور ان کی جو چال ہی تھی دغا کرنا، ان کا سسٹم پروگرام ہی تھا دھوکہ کرنا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے،
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے ہی نہیں آئے، لڑنے کے ارادے سے ہی نہیں، ہاں ہم تو لڑائی کا سامان بھی نہیں لے کر آئے، لڑائی کے ارادے سے ہی نہیں آئے ہم، تو لہٰذا یہ لڑنا، خون خرابہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ کافی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک لشکر ابن زیاد نے بھیجا حر کی زیر نگرانی میں، حر کی زیر نگرانی میں ایک لشکر بھیجا جو 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، 1000 لوگ، 1000 لوگوں پر لشکر مشتمل تھا جو ابن زیاد نے بھیجا، جس کی نگرانی حر کر رہے تھے۔ جی بالکل، تو 1000 لشکر بھیجا، اس لشکر کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کا جو امیر تھا یعنی حر، اس کو سمجھایا، لیکن وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو عظمت دے رہا تھا، یعنی اہمیت دے رہا تھا۔ حر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اہمیت دے رہا تھا اور اس کی بات کو یعنی مقدم کر رہا تھا، اس کی عزت کر رہا تھا، حر اس کی عزت کر رہا تھا، اور باقاعدہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جہاں پر روکا گیا وہاں پر روکے، وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا ہے، وہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، اور حر کی جماعت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہاں پر، اور یہ کچھ معاملات اس طرح کے طے پائے۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا جو عمر بن سعد کی نگرانی میں، یعنی جس کے امیر عمر بن سعد کو بنا کر لشکر بھیجا، جو لشکر 4000 لوگوں پر مشتمل تھا، 4000 سپاہیوں پر مشتمل یہ لشکر تھا جو ابن زیاد نے بھیجا عمر بن سعد کی امارت میں زیر نگرانی میں۔ یہ لشکر پہنچا جب، تو انہوں نے بھی، عمر بن سعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر باقاعدہ اس کی یعنی عزت کر رہا ہے، اہتمام یعنی خدمت کر رہا ہے، ایک اچھا یعنی کہ ان کو جو ہے نا جواب دے رہا ہے، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ کون؟ عمر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں رکھی کہ ایسا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، جو بات بنے گی تو اس حساب سے آپ، یا تو ہے یہ کہ اگر آپ ہمیں روکنا ہی چاہتے ہو ہر صورت میں تو پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بلانے کے باوجود آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے نہیں بلایا تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں لڑنے کی نیت سے ان کے خطوط دیکھ کر ہم آئے۔ یہ حر کی 1000 کی فوج اور اس کے بعد عمر بن سعد کی فوج 4000 کا، پھر 4 جی کیوں بھیجا پھر اس کو؟ جب ایک طرف سے نیگوشیٹ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کہ بھائی ہم لڑنے نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ٹریجڈی بعد میں ہوتی ہے اسلام کے طور کے اندر، کیا کہہ سکتے؟ بالکل۔ تو اس کے بعد عمر بن سعد کو بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، ان کو بھی کچھ بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے ابن زیاد کی طرف خط بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یا تو ہمیں واپس جانے دو، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم یزید تک پہنچے، اس سے ہم بات کرتے ہیں، ابن زیاد کا کہنا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کرو، ہماری فرمان برداری کرو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو تم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زیاد کے یعنی کہ یہ حکم تھا اپنے کمانڈروں کو، یہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ ہماری بات مانیں اور یزید کی بیعت کریں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم یا تو واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یزید سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ہم یزید سے بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں، جو بھی بات ہوگی، جو بھی طے ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات جب پہنچی ابن زیاد تک، تو ابن زیاد بھی کسی حد تک مطمئن ہوا تھا، کہ چلو یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب یہاں سے ایک اور شیطان نمودار ہوا، شمر، یہاں سے یہ شمر شیطان نمودار ہوا
اس نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو بالکل ایسے سمجھے کہ بجھ چکی تھی، بھڑکتی ہوئی آگ جو بالکل بجھ چکی تھی، دوبارہ اس آگ کو بھڑکا دیا، دوبارہ بھڑکا دیا. اور ابن زیاد کو آ کے بھڑکایا، یہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا، اس طرح نہیں، یعنی اس طریقے سے آ کے بھڑکایا اس کو، کان بھرے بھڑکایا ابن زیاد کو. تو ابن زیاد دوبارہ اس میں آ گیا، اپنے تیش میں آ گیا اور تکبر میں آ گیا. دوبارہ خطوط بھیجے عمر بن سعد کی طرف کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، حسین کو کہو یا تو ہماری بات مانے، یا اگر ہماری بات نہیں مانتا ہے تو پھر یزید کی بیعت کرے، ہماری بات مان کر یزید کی بیعت کرے. اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا، یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو پھر اس کا بالکل محاصرہ کیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو لے جایا جائے ایسے میدان میں جہاں پر نہ کوئی پانی ہو، نہ کوئی سائے دار کوئی چیز ہو، یعنی سائے دار کوئی درخت ہو، یعنی یہ سب ایسے سمجھی کہ خطرناک قسم کی جگہ ہو، جہاں ریگستان، جہاں پر ایسے سمجھے کہ لوگ پانی کے گھونٹ کے لیے ترستے ہوں، ایسی جگہ پر اس کو محصور کر لیں، گھیرا کر لیں اس کا. تو ایسے موقع پر بھی جب عمر بن سعد نے یہ حکم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اب یہ میری مجبوری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں محصوری کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہے کہ آپ فلاں جگہ ہیں، 3 جگہیں خاص ایسی تھی جن کے متعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ان جگہوں کی طرف ہمیں بھیج دو، تو ہم وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر. کہا کہ نہیں، حکم ہے کہ ایسی جگہ پر ٹھہرانا ہے جہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر کسی قسم کا کوئی سائے دار کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ ایسا سمجھے کوئی درخت نہ ہو، کوئی دانہ نہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایسی جگہ پر ان کو رکھیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے یعنی کہ محاصرے کے اندر ہیں، وہ جہاں پر جیسے چاہتے ہیں. خیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ رہے ہیں اور کوفہ کے اندر نینوا کا علاقہ ہے، نینوا کوفہ کا ایک علاقہ ہے، نینوا. اس نینوا کے اندر ایک میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس میدان کو کربلا کہا جاتا ہے. میدان کربلا نینوا کے علاقے میں، کوفہ کا علاقہ ہے نینوا، اس نینوا کے علاقے کے اندر میدان ہے ایک، اس میدان کا نام ہے کربلا. اب یہ میدان ایسا میدان ہے جس میں پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں نا، وہ پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پرندہ وہاں پر ہو تو تڑپ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا خطرناک قسم کا یہ میدان ہے، کربلا کا میدان، یہاں پر سائے دار کوئی چیز نہیں، کوئی درخت، کوئی ایسی چیز نہیں. ایسا ایک میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں پر روکا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پہنچے ہیں ایک یکم محرم الحرام کو. یکم محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، محاصرہ کیا گیا ہے، محاصرے میں رکھا گیا 9 محرم تک، 9 محرم الحرام تک، 9 دن تک رکھا گیا. اور 9 دن کے بعد پھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا 9 محرم الحرام کو. سیدنا حسین، اب یہ 5000 کا لشکر ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر وہ اتنے افراد ہے 72. تو 9 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ ہوا. یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن بیچاروں کو لڑائی کرنا آتی بھی نہیں تھی، اور اس میں کافی خواتین تھی، خواتین بھی شامل تھی، خواتین بھی تھی، اور اس میں کچھ چھوٹے بچے بھی تھے. اب یہ 72 جو لوگ تھے ان میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی چھوٹے بچے بھی شامل ہیں جی، اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن بیچاروں کو لڑنے کا اتا پتہ ہی نہیں ہے.
لڑنا ہی نہیں آتا جن بیچاروں، اور ہتھیار بھی ایسے تھے کہ نہ کے برابر. اور دوسری طرف جو 5000 کا لشکر ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ، وہ سامان کے ساتھ، اور وہ جنگجو لوگ، جنگجو لوگ، جنگجو کی سلطنت. بالکل. اور یہ حکم تھا ابن زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتا ہے اور یزید کی بیعت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو گھوڑوں کے ذریعے کچل ڈالو ان کو، روند ڈالو ان کو گھوڑوں کے ذریعے، کاٹ ڈالو ان کو. یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ اس کو کاٹ کے، اس کا گلہ کاٹ کے میری طرف لے آؤ، میری طرف پہنچا دو اس کا گلہ کاٹ کے. یہ ابن زیاد کا حکم تھا. تو 9 محرم الحرام کو یہ لڑائی ہوئی. لڑائی ہوتے ہوتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنا بھی لشکر تھا، چند خواتین کے علاوہ اور ایک بچے کے بیٹے کے علاوہ، سیدنا زین العابدین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین اور ازواج، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایک اور ایک لخت جگر بیٹی ہے. یہ یعنی کچھ یہ خواتین ایک بچہ اور ایک سیدنا حسین، بس یہ رہ گئے، باقی پورا کا پورا لشکر شہید ہو گیا. لڑتے لڑتے انہوں نے، اگرچہ لشکر بھی کم تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے باقاعدہ ایک حوصلے کے ساتھ، 5000 کا لشکر تھا لیکن پھر بھی حوصلے کے ساتھ لڑے. بالکل حوصلے کے ساتھ لڑے.